إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ حضرات محترم، یہ دنیا ایک ناپائیدار چیز ہے، اس کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر ایک وقت زندگی پرسکون ہے تو بعض اوقات بہت بڑی بڑی مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ رحمان رحیم بڑا ہی کریم ہے، وہ دنیا کے اندر ایسی مصیبتیں کیوں لاتا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اے حضرت انسان، جو بھی تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، چاہے وہ انفرادی زندگی میں آئیں، وہ مصیبتیں معاشی ہوں یا اجتماعی ہوں، وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ جو انسان کرتا ہے اس کا بدلہ اسے ملتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ کہتا ہے میں بہت سی باتیں تو ویسے ہی درگزر کر دیتا ہوں۔ اگر ہر بات کی اللہ سزا دینے لگے دنیا میں جو کہ آخرت میں ہونی ہے، تو پھر یقین جانیے ہم میں سے ایک شخص بھی ایک لمحہ بھی اس دنیا میں نہ رہ سکے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی آفت آئی ہوئی ہے، العیاذ باللہ۔ ہم تو ایک رات کو آرام کی نیند سوئے، دن کو آرام سے اٹھے، خشک رستوں پہ چلتے ہوئے اللہ کے گھر تک آئے یا اپنے کاموں پہ جائیں گے۔ پاکستان کا اکثر و بیشتر حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھ لینی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمهم اللہ بعذاب من عندہ، میری امت کے اندر جب گناہوں کی بہتات ہو جائے گی، انسان اچھائیاں کم اور برائی بہت زیادہ کرے گا، اور اس وقت معاشرتی طور پہ ہماری کیفیت یہی بنی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں نیکی کا شوق ہے، اللہ کا خوف ہے، جو صرف فرائض کو ہی پورا کرتے ہوں، چلو گناہ تو بعد کی بات ہے،
ہمیں بہت کم نظر آتا ہے۔ کہا جب ایسے ہو جائے گا عمهم اللہ بعذاب من عنده، اللہ چاروں طرف سے انہیں عذابوں سے گھیر لے گا۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا اما فیہم یومئذ اناس صالحون، اے اللہ کے پاک پیغمبر ان دنوں کوئی نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہوں گے۔ تو کہا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یصیبہم ما اصاب الناس، جو برے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی نیک بھی اس میں مبتلا ہوں گے، لیکن انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ کی معافی اور اس کی رضامندی کی طرف چلے جائیں گے، لیکن برے لوگ ان مشکلات کے باوجود جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ یاد رکھیں، ہم یہ پیچھے حامیم سجدہ سورت میں پڑھ کے آئے ہیں، اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکیوں میں، یہ تریوں میں جو طوفان آتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، ہم انسانوں کے بعض اعمال کا انہیں مزہ چکھاتے ہیں تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں۔ لیکن میرے بھائیوں، مصیبتیں آنے کے باوجود آپ ذرا تصور فرمائیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے برائی چھوڑ دی ہے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اپنی مصیبتوں پر روتے پیٹتے ضرور ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العزت ایسی بے عقلی سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جب ان اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان کو فوراً اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما انتم بمعجزین فی الارض، یہ بات یاد رکھو، زمین پہ مجھے کبھی تم عاجز نہیں کر سکتے، تم کتنے ہی طاقتور بن جاؤ، تمہارے پاس کتنی ہی ٹیکنالوجی کیوں نہ آ جائے، وما انتم بمعجزین فی الارض، زمین کے اندر تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ عاجز کرنا تو دور کی بات ہے، زمین میں رہتے ہوئے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ نہ کسی کو دوست پا سکتے ہو نہ مددگار۔ اگر اللہ تمہارا دوست نہیں بنتا یا اللہ تمہاری مدد پہ نہیں آتا، ساری دنیا بھی مل جائے تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکتی ہے نہ سنوار سکتی۔ وَمِنْ آیاتی، پھر اللہ اپنی نشانی دکھاتا ہے، وَمِنْ آیاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ سمندروں میں چلتے ہوئے جہاز دیکھتے ہو، کَالْأَعْلَامِ، جو پہاڑوں کی مانند ہے، إِن يَشَاءْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ، اگر میں چاہوں تو ہوا کو روک دوں، یہ وہیں پہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ آج تو جہازوں کو انجن لگ گئے، وگرنہ پہلے بادبانوں پہ یہ چلتے تھے۔ ہوا کا رخ جس طرح کا ہوتا، ہوا آہستہ ہوتی تو آہستہ چلتے، ہوا رک جاتی تو یہ رک جاتے، ہوا تیز ہوتی تو ان کی رفتار بڑھ جاتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہر، اگر میں اب ہوا کو روک دوں تو یہ زمین اس سمندر کے پشتے کے اوپر ٹھہر جائیں، نہ آگے کے نہ پیچھے کے۔ ان فی ذلک لآیات، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس بندے کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ جو ہے ہی بے شرم، اس کے لیے اللہ کی نشانی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
او یوبکہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو ہلاک کر دوں، لیکن میں بہت سی باتیں تمہاری درگزر کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ وگرنہ اگر ہم اپنی کرتوتوں کو دیکھیں تو ہم ہر آن ہر قدم ہلاکت کی طرف بڑھاتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ وہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں جگڑتے ہیں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اللہ کے سامنے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، آج ہم سب دنیا پر رجے ہوئے ہیں۔ کہا اس وقت دنیا میں جو کچھ تمہیں دیا ہے، ہم اپنی پراپرٹیاں گناتے ہیں، اتنے میرے پاس پلاٹ ہیں، اتنے گھر ہیں، اتنی دکانیں ہیں، اتنے پلازے ہیں، یہ فیکٹری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کہا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ تو دنیا کا تھوڑا سا توشہ ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اسے زوال آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ سوات کے اندر دریا کے کنارے پہ کتنا خوبصورت ہوٹل بنایا ہوا ہے، اس کی پرانی تصاویر اگر دیکھیں تو اس وقت چمک دمک، اور اس کا نام ہنی مون ہوٹل رکھا ہوا ہے۔ چند لمحوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر وہ سارے کا سارا گر کے دریا برد ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر ہم قائم ہیں، اگر ہمارے پاس کچھ سہولت کے چند قطرے موجود ہیں تو یہ اس اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن اس دنیا کی زندگی، اس کی روشنیوں پہ نہ ریجو، اس میں بقا نہیں ہے، انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اور یہ کن کو ملے گا؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے رب پہ توکل، اس پہ بھروسہ کریں، اللہ یہ آخرت کا باقی رہنے والا معاملہ ان کے ساتھ کرے گا۔ تو اللہ ہمیں توکل کی نعمت سے نوازے، اللہ ایمان کی نعمت ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کے اوپر قائم رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔